بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبارک ہو پاکستانیوں کو کہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اب انصاف میسر پاکستانیوں کو آ رہا ہے۔ ایک جانب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی گرفتاریاں اور تقریباً کوئی 25-30 ہزار کے قریب لوگ نظر بند یا گرفتار وہ ہونے جا رہے ہیں، جن میں صحافی بھی ہیں، یوٹیوبرز بھی ہیں، بہت سے لوگ شامل ہیں۔ دوسری جانب ایک بڑا معاملہ ہے اور وہ ہے تیزی کے ساتھ پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ اس وقت انصاف کی فراہمی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب پر مقدمات اور ان مقدمات سے تیزی کے ساتھ ان کا بری ہونا بہرحال یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں اب انصاف تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ عدالتیں عمران خان کو انصاف دے رہی ہیں، اب بہرحال ترازو کے پلڑے برابر ہو رہے ہیں۔ پاکستانیوں کو بہت مبارک ہو۔ عمران خان صاحب پر جو شہباز شریف صاحب پر آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کا جو الزام تھا وہ بہرحال اب ختم ہو گیا ہے اور کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوا اور آشیانہ ہاؤسنگ سکیم سے شہباز شریف صاحب بری ہو گئے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہا جائے کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی اب آہستہ آہستہ صادق و امین ہو جائیں گے جیسے عمران خان صاحب پر تھا۔ لیکن دوسری جانب اس وقت تیزی کے ساتھ پنجاب حکومت اور دیگر وفاقی حکومت اور کے پی اور ہر جگہ اب گرفتاریوں کا عمل ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کو جو کچھ کیا جو بہت صریحاً غلط تھا، ہم نے مسلسل یہ بات کی، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اب صحافی اور یوٹیوبر بھی پکڑے جا رہے ہیں جو گفتگو کر رہے تھے، جو زبان سے بات کر رہے تھے، جو ان کی بھی گرفتاریاں۔ عمران ریاض خان آج پھر نہیں پیش کیے جا سکے اور پھر عدالت نے کہہ دیا ہے کہ انہیں پیش کیا جائے۔ آئی جی پنجاب نے جو کچھ کہا آپ نے خبروں میں بھی دیکھ لیا، اس کو اب کیا کہا جائے، مضحکہ خیز قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ وہ خود سے غائب ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال یہ اس کو آگے ہم کسی دن بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن اس وقت ایک چیز کا بہرحال اس حکومت کو سہرا جاتا ہے، انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ایک پورے کا پورا پیٹرن سیٹ کیا۔ پہلے نیب کے معاملات جو تھے اس سے چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر کروائیں، پھر اس کے بعد اب کام شروع کیا اینٹی کرپشن کا، ایف آئی اے کا، دیگر کیسز جو ہیں وہ آہستہ 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 وہ ختم ہوتے ہوتے اب کلیئر ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ حکومت ختم ہوگی، یعنی کہ اس اسمبلی کی مدت ختم ہوگی اگلے الیکشن تک، تو اور کسی پر کیس ہو نہ ہو، شریف خاندان پر انشاءاللہ تعالی العزیز کوئی کیس نہیں ہوگا۔ وہ سب چیزوں سے بری ہو چکے ہوں گے۔ آپ پوچھے ہوں گے جی میاں نواز شریف صاحب تو نہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے آنے کا ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ابھی تھوڑا وقت باقی ہے۔ میاں صاحب کی لانچنگ الیکشن کے معاملات پر ہوگی، تب تک میاں صاحب کی یہ حکومت میاں نواز شریف صاحب کی ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب تو ویسے مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی علاقے کا ڈی سی یا اے سی جو ہے وہ نہ ہو تو اس کے جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہوتا ہے وہ ساری چیزیں چلا رہا ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب بیسکلی اس طرح سے حکومت چلا رہے ہیں۔ اس سارے عمل میں نواز شریف صاحب کے آرڈر، ان کی خواہش اور ان کا حکم یہی چل رہا ہے اور یہی چلتا رہے گا جب تک یہ معاملات ہوں۔ ان میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، وزیر اطلاعات ہوں، وفاقی حکومت ہو، باقی صوبوں میں صوبائی حکومت ہو، جو بھی ہو، وہ اس کام میں بھرپور پیش نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا یقینی طور پر کہ اب پاکستان کے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر جو اصل کام تھا، جو آئینی ایک تقاضا تھا، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں نے جو آپ کو ابتدا میں بات کی تھی کہ بڑے اچھے طریقے سے حکومت نے کھیلا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے موو کیا ہے۔ اس وقت میڈیا آپ کو صرف اور صرف عمران خان کے گھر کے اوپر آپریشن، جس کی ہم بات کرتے ہیں، آپریشن پر، 9 مئی کے واقعات پر، گرفتاریوں پر، ضمانتوں پر، عدالت کے اوپر ہونے والے اٹیکس پر، عدالت کی خواہشات پر، اس پر فوکس کیے ہوئے ہے۔ نیچے سے کیس بھی صاف ہو رہے ہیں اور جو اصل آئینی معاملہ تھا کہ الیکشن کب، کیسے، کہاں، کون کروائے گا، وہ سب پسے پش جا چکا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف خود بھی اب اس الیکشن کے عمل، معاملات، اس مطالبے سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی ہے۔ یہ سارا عمل اس وقت ہو سکتا تھا جب عمران خان صاحب کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ آپ الیکشن عام انتخابات کے ساتھ کروانے دیں اور اس بجٹ جون پیش کرنے کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن خان صاحب یہ اڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا ان کو نائل کر دیا جائے گا، ان کے گرفتاریاں ہو جائیں گی، ان کے خلاف مقدمات ہو جائیں گے۔ وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے اور حکومت اپنے معاملات کرنے جا رہی تھی۔ لیکن اب دونوں ہونے جا رہے ہیں، اب دونوں ہو رہے ہیں۔ یہ الیکشن بھی نہیں ہو رہے ہیں
کلیئر ہو گیا ہے, فیصلہ ہو گیا ہے, اور پی ٹی آئی نے بھی اس کو تسلیم پس پشت کر لیا ہے, جس کو اب وہ ذکر بھی نہیں کریں گے. بے فکر رہیے, کیونکہ خان صاحب جلسے کرنے جا رہے تھے, اس سے پہلے انہوں نے ان کو اٹھا لیا. اب خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہوگی, لیکن خان صاحب بھی اب زمان پاک تک محدود رہیں گے, کیسز میں الجھائے رکھیں گے, اور اسی طرح سے یہ حکومت چلے گی, اور 13 اگست تک یہ حکومت چلائی جائے گی. لیکن اس 13 اگست میں ابھی بہت وقت باقی ہے. آج مئی کا آخری اشرہ چل رہا ہے, اس کے بعد جون, جولائی اور اگست کا مڈ. تب تک حکومت نے جو پلان کیا ہے اور ان کے ساتھیوں نے جو پلان کیا ہے, اس میں تقریباً ان کے وہ ممبران اسمبلی جن کو ٹکٹ دینا تھا اور جن کو ٹکٹ نہیں دینا تھا, وہ تقریباً کوئی کم و بیش کوئی 124-25 کے قریب وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ جائیں گے چاروں صوبوں میں, اور اس کا بڑا پلان کر لیا گیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, کیونکہ یہ لوگ بہت سے پیپلز پارٹی سے پہلے چھڑوائے گئے تھے, ادھر لائے گئے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نئے ایمرج ہوئے, تو اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب جا سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی قدرے قابل قبول ہے, نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے مد مقابل میں نون لیگ سے. تو اب جو زمان پاک کے آپریشن کی ہم آخر میں بات کرنے جا رہے ہیں, کمال آفرین ہے کہ زمان پاک کے آپریشن کے حوالے سے کہا گیا, عامر میر کی جانب سے وہ فرما رہے تھے کہ 30 سے 40 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں زمان پاک میں. اب نہ 30 سے 40 دہشت گرد برآمد ہوئے ہیں, نہ وہ کچھ چیزیں برآمد ہوئی ہیں, اور اس آپریشن کا اب کہتے ہیں جی پورا کنٹرول سنبھال لیا ہے. پتہ نہیں کون سی اطلاعات تھیں, کون سے رپورٹس تھیں ان کے پاس, اب وہ ثابت ہی نہیں ہو پا رہا کہ وہ کہاں تھے, کدھر تھے, اس آپریشن کا کیا ہوا جس آپریشن کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے. بہرحال اب ایک دھاوا بولنے کی کوشش ہوگی, جب پوری طرح کارڈن ہو جائے گا, فوکس میڈیا کا اس طرف ہوگا, ساری چیزیں ادھر ہوں گی, تو پھر ایک رگڑا لگانے کی کوشش کی جائے گی باقاعدہ طور پر, اور اس کا انتظار اب کیا جا رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ اب فی الحال الیکشن اور ان چیزوں سے خاموش ہو چکے ہیں, یا خاموش کروا دیا گیا ہے. بہرحال جو ان کے بارے میں ہے کہ جو وہ ان کو ملک سے باہر بھیجنے کا ہے, تو ایسا کچھ نہیں. عمران خان نہ باہر جا رہے ہیں, اور نہ ہی حکومت اور ادارے ان کو باہر جانے دیں گے. اگر وہ باہر چلے گئے تو ایک تو ان کی ذات اپنی پارٹی کے حوالے سے نقصان ہے, دوسرا اگر وہ باہر چلے گئے تو پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا جو ان کو قابو کرنا ہے. اگر وہ باہر چلے گئے تو پھر الیکشن اور یہ چیزیں حکومت کے لیے اتنی آسان نہیں ہوں گی, اس لیے دونوں کے لیے باہر نہ جانے والا معاملہ جو ہے وہ قائم و دائم ہے. کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ عمران خان کی جان بچ جائے, اس لیے وہ باہر جانے کے حوالے سے یہ باتیں پھیلا رہے تھے یا کر رہے تھے. بہرحال مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.